صمد لا کفو لہ الہ لا ثانی معہ وفاطر لا شریک لہ ورازق لا معین لہ والاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عنایہ والمبدی بلا امد والصانع بلا احد والرب بلا شریک والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شادوا الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان في حضرات محترم، عنوان مجلس کی مناسبت سے میں نے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے مجاز کو حقیقت بنا دینا، آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا میرے لیے آسان ہے، مگر کلام الہی کی تفسیر بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیے، انسانیت کا خالق ہے خالق انسانیت، اس کا تعارف کرانے والا محسن ہے محسن انسانیت، اور اس محسن انسانیت اور معلم انسانیت کے تعلیم پر عمل کرنے والا کہلاتا ہے شہید انسانیت۔ اللہ بڑے فخر سے انسان کو خلق فرما کر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو میں نے نہیں ہم نے بنایا۔ یہ ہم سے مراد بہت سے افراد نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کا شاہی ہمہ ہے۔ سلطان اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا۔ اسے مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے اس دنیا میں بھیجا۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی اور ملاک کی، جس کے معنی ہوتے ہیں قوت و طاقت، یعنی ساری طاقتوں کو انسان کے سامنے جھکا کر ان کو انسان کا تابع فرمان بنا۔ اور ان طاقتوں پر
انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا، اور اس طرح انسان مختار فاعل کہلایا۔ وہ ذرا سے اختیارات کی طاقت لے کر یہ انسان زمین پر جال بن کے بچھ گیا، آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، فضا اس سے نہ بچی، ہوا اس سے نہ بچی۔ اس نے سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس کی موج سے موج ٹکرا دی۔ اس نے جوے فلک میں اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے رکھ دیا۔ اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی۔ اس نے قعر دریا میں چھپے ہوئے صدف کو اور صدف سے موتی کو نکال کر بے آبرو کر دی۔ اور ان اختیارات کی قوتوں کو لے کر یہ اتنا آگے بڑھا کہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کے آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا وہ عظیم شاہکار ہے، نہ اس کی بلندیوں کی کوئی حد ہے، نہ پستیوں کی کوئی انتہا ہے۔ بلند ہونے پہ آئے تو وہاں تک جاتا ہے جہاں سے آگے جاتے ہوئے فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ بلند ہو جائے تو رفعت مآب بنتا ہے، خدائی پیغام سنائے تو رسالت مآب بنتا ہے، زمین کو قابو کر لے تو ابو تراب بنتا ہے، خدائی نظام ہاتھ میں لے لے تو ولایت مآب بنتا ہے۔ یہ تو ہیں اس کی بلندیاں، اور جب پستیوں پہ آتا ہے تو یہ ماؤتین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا پتلا حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شیر درندہ ہے مگر شیروں کے لیے نہیں۔ سانپ زہریلا ہے مگر سانپوں کے لیے نہیں۔ بھیڑیا خون آشام ہے بھیڑوں کے لیے مگر بھیڑیوں کے لیے نہیں۔ چیتا سفاک ہے مگر چیتوں کے لیے نہیں۔ اور یہ جب انسانیت سے نیچے آتا ہے اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے، بے گناہوں کا خون بہاتا ہے، ماؤں کا شکم چاک کر کے معصوم بچوں کو سنگین پہ اٹھاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا ہے؟ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ہر طرف وحشت ہے، دہشت ہے، سراسیمگی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے،
ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل بے قرار ہے، ہر دماغ بدحواس ہے اور ہر روح سوگوار۔ حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشر زائیاں، سب ایک گم شدہ جنت، عمر رفتہ، ساز شکستہ، سب ایک بھٹکا ہوا قدم بنتی چلی جا رہی۔ انسانیت شہروں سے نکل کر غاروں میں اور درندگی بھٹوں سے نکل کر شہروں میں آن بسی ہے۔ آج کا دور ماضی کے دور جاہلیت کی شبیہ بنا ہوا ہے۔ پہلے نادانی اور جہالت کے ہاتھوں انسانیت کو تباہ کیا جاتا تھا، آج علم و تمدن کے ہتھیاروں سے اسے فنا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ نے انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے درسگاہ انسانیت میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,24,000 معلم بھیجے۔ انہوں نے انسانیت کو صراط مستقیم پر رواں دواں رکھنے کے لیے اتنے آئین پیش کیے کہ انسانیت قیامت تک ان آئینوں میں اپنا چہرہ دیکھتی رہی۔ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ العقل آلۃ اعطیت لإقامت العبودیہ لا لإدراک الربوبیہ۔ عقل ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے معبود کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ یہ اللہ نے قوت اس لیے عطا کی ہے تاکہ اقامہ عبودیت ہو سکے، لا لإدراک الربوبیہ۔ اللہ کو عقلی طور پر سمجھنے کے لیے یہ نہیں دی گئی، اس لیے کہ عقل محدود ہے اور وہ لامحدود ہے۔ لامحدود محدود عقل میں نہیں آ سکتا، الفاظ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، طائر تخیل پرواز کر نہیں سکتا، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل وہ نہیں ہے، لائق اشارہ وہ نہیں ہے۔ قابل تجزیہ وہ نہیں ہے، حلول اس کا ممکن نہیں ہے، جہت میں گھرا ہوا وہ نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے۔ پھر انسان کیسے سمجھے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کی معرفت کرانے کے لیے اس خالق انسانیت نے محسن انسانیت کو بھیجا کہ میں تو سمجھ میں آؤں گا نہیں کسی کی، تم جا کر میرا تعارف کروا دو۔ لوگ دیکھیں تمہیں، پہچانے مجھے۔ اسی لیے اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا اسے۔ لامکان وہ تھا، لامکان اسے بنایا۔ جب بنا رہا تھا لازمان وہ تھا، لازمان اسے بنا دیا۔
بے مثال وہ تھا، بے مثال اسے بنا دیا، اور اتنا بے مثال بنایا کہ سایہ بھی اڑا دیا، تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، اور اتنا بے مثال بنایا، سایہ اڑایا، تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، یہ بتلانے کے لیے کہ جس محمد کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے۔ توجہ ہے صاحب؟ عرب کی سرزمین پر دو مذہب بڑے قدیمی تھے، ان کے اثرات ذہنوں میں تھے، ایک عیسائیت، ایک یہودیت۔ ان دونوں میں توحید خالص نہیں رہ گئی تھی، ایک نے عیسیٰ کو خدا سمجھا، یہودیوں نے عزیر کو، تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اللہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، تو ان سرکشوں نے کہا اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ایک نہیں مانے، اللہ ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اچھا، اللہ نے بھی کہہ دیا محمد ان کو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے سمجھاؤ، سبق جائیں فبہا، نہیں تو جائیں جہنم۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اچھا جو بھی اللہ ہیں، انہوں نے کہا ہے نہیں ہیں، عزت والے ہیں یہ ذلت والے ہیں؟ سب نے کہا ابو جہل سمیت ابو لہب سمیت، جی بڑی عزت والے ہیں جی۔ کہا ان کی عزت کیسی ہے؟ بھائی جیسی ہے، ماں جیسی ہے، باپ جیسی ہے، دادا جیسی ہے؟ تو سب نے کہا باپ جیسی ہے۔ جب ان سے باپ منوا لیا پھر پوچھا کتنے ہیں؟ اب کوئی نہیں کہتا بہت سے ہیں۔ ان کا اچھا پھر اس طرح کرو، یہ کنکر جو ہیں، کنکریاں، یہ تیرے ہاتھ پہ گواہی دیں، تم مان لیں گے۔ حضور نے کنکریاں ہاتھ پہ اٹھائیں اور دیکھ کر فرمایا ایھا الحجر ان کنت تؤمن باللہ وتؤمن بانی رسول اللہ، اے کنکریو اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتی ہو اور میری رسالت پر بھی ایمان رکھتی ہو تو گواہی دو۔ اجزائے ترابیہ میں حرکت پیدا ہوئی اور کنکروں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو وہ سارے کہنے لگے انہ لساحر، یہ رسول نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ کہا اب کیسے تمہارا دل مطمئن ہوگا؟ کہا وہ جو سامنے درخت ہے نا، وہ دو ٹکڑے ہو کر آئے آپ کے سامنے، آدھا وہیں رہے آدھا آئے، ڈالیاں جھکائے اور پھر گواہی دے، پھر واپس جائے، پھر دونوں مل جائیں اور ایسے ملیں کہ نشان تک نہ رہے۔ حضور نے درخت کو دیکھ کر فرمایا ایھا الشجر ان کنت تؤمن باللہ، اگر اللہ پہ یقین ہے اور میری رسالت پر، فاقلع بعروقک، جڑوں سمیت اکھڑ جا۔ درخت نے جو آ کر گواہی دی تو کہنے لگے انہ لساحر ہاشمی، یہ تو بنی ہاشم کا جادوگر ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
کہا اب کیسے تسلی ہوگی؟ کہا وہ جو گوہ بھاگی جا رہی ہے نا، گوہ ایک جانور، وہ گواہی دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الذئب، او گوہ واپس آ، واپس آ گئی۔ فاشہد، تو گواہی دے۔ اس کی زبان ہلی یوں کر کے، فضا میں آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو کچھ نے کہا یہ تو لساحر عظیم، بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو جن پر یہودیت اور عیسائیت کی تہذیب کے اثرات تھے ان میں سے کچھ الگ ہو گئے، ان کا نا یہ تو ہمیں کچھ اور لگتا ہے بھائی۔ کہا اب، کہا جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ تو ہوتا نہیں۔ مزہ تب ہے جب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ فرمایا ایھا القمر ان کنت تؤمن باللہ وتؤمن بانی رسول اللہ بنا فانشق، 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دے اگر اللہ پہ ایمان ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چونکہ سارا نظام کائنات تو کشش ثقل پہ ہے، جب وہ 2 ٹکڑے ہوئے کشش ثقل کے نظام میں فرق آنے لگا، زمین ہلنے لگی، پہاڑ سرکنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زمین بھی سرک رہی ہے، پہاڑ بھی ہل رہے ہیں، تو بے ساختہ سب چیخ پڑے یہ جادوگر نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں انکا بانک انت اللہ، تو ہی اللہ ہے، تو ہی اللہ ہے، تو ہی اللہ ہے۔ فوراً جبریل نے آ کر کہا قل قل انما انا بشر مثلکم، جلدی سے کہہ دو میں بشر ہوں تم جیسا، یوحا الیہ، مجھ پر صرف وحی آتی ہے۔ تو تو اللہ نے حضور سے بشریت کا اعلان اپنی توحید بچانے کے لیے کیا تھا، ہم بد شکلوں سے ملانے کے لیے نہیں کیا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اور چونکہ حضور کو شفیع روز محشر قرار دیا تو جتنی حکمت تھی وہ حضور کے قبضہ قدرت میں دے دی، اور کائنات میں اللہ کے بعد رسول اکرم سے بڑا حقیقتوں کا شناسہ کوئی ہوا ہے ہی نہیں۔ وہ ماضی کی حقیقتوں کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی، مستقبل کی۔ اب کسی کو اگر یہ شبہ ہو کہ جی مستقبل کا حال تو غیب ہے، تو غیب کا علم انہیں کیسے؟ تو پڑھو آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کے لیے لب ہلائے، الا باذنہ، مگر جسے اللہ کا اذن ملے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سامنے کے حالات بھی جانتا ہے اور آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے اور ماضی کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چنانچہ اگر حضور کو علم غیب نہیں ہے تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے حالات کو تو جانتے نہیں، کسی ایسے کی شفاعت کر دیں جو شفاعت کے قابل ہی نہ ہو۔
توجہ ہے یا نہیں؟ باقی رہ گا یہ مسئلہ کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. تو میں پوچھتا ہوں عالم الغیب کا ترجمہ کریں گے؟ غیب کا جاننے والا. پہلے اللہ سے کچھ غائب بتاؤ تب بنے گا جاننے والا. وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. یعنی موجودہ چیزیں بھی جانتا ہے، غیب کی چیزیں بھی جانتا ہے. اگر عالم الغیب ہے تو فلسفیانہ اور منطقیانہ نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر عالم الشہادہ نہیں. اگر عالم الشہادہ ہے تو عالم الغیب نہیں. تو یاد رکھیے جب ہماری نسبت ہوگی تو وہ عالم الغیب ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، اور بذات ہی وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی اس سے کوئی شے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. یہ تو ہے ہی اس نبی اکرم کی شان کہ جسے اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو چیزیں تیرے علم سے چھپی ہوئی تھی میں نے وہ ساری تجھے تعلیم کر دی. جتنی بھی قوتیں ہیں ان کے اعتدال کا نام ہے انسانیت، اور اس اعتدال کو برقرار رکھنے والا کہلایا شہید انسانیت. اور جنہوں نے انسانیت کی حفاظت میں اپنے بچے قربان کر دیے وہ مائیں کہلائیں ناموس انسانیت. اور ناموس انسانیت دنیا میں اگر دیکھنا چاہو تو اس رات کو دیکھو جسے شب عاشور کہتے ہیں. کیسی کیسی مائیں انسانیت کے تحفظ میں بچوں کی قربانیاں دینے، اور بچے بھی کیسے دلیر ماؤں کے بیٹے تھے. حضرت نسیم امروہوی صاحب نے کہا کہ کمسن بچے کیوں شیر تھے؟ یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے. اور کیسے کیسے بچے تھے کربلا میں جو انہوں نے پیش کیے. بڑے غور سے سنیے گا. شعر میں انہوں نے کہا یہ ماہ نو کب دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، یہ ماہ نو کب دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے، باچھوں کا دودھ پونچھ کے بھیجا تھا ماؤں نے. اب یہ الگ بات ہے کربلا کی ماؤں میں ہر ماں کا اپنا اپنا انداز تھا. وہب کی ماں کا اپنا انداز تھا، قاسم کی بیوہ ماں کا اپنا انداز تھا، علی اکبر کی ماں کا اپنا انداز تھا، شہزادہ علی اصغر کی ماں کا اپنا انداز تھا. اور کیسی ماں تھی جو 6 مہینے کے لال کا پاؤں پکڑ کر کہہ رہی تھی اصغر مجھے پتا ہے امام نے فرمایا تجھے تیر لگے گا، لیکن جب تجھے تیر لگے نا تو ہنس دینا، رونا نہیں. اگر تو رو پڑا نا تو دنیا کہے گی حسین کا بیٹا تو نہ روتا، یہ ماں کے دودھ میں خرابی. اب ماں کی لاج رکھنا تیرے ہاتھ میں. اور اس شب عاشور
مولا ایک ایک ماں کا جائزہ لیتے رہے. ایک ماں شہزادہ علی اکبر کے سر کو گود میں رکھے ہوئے شمع جلا رکھی. میر انیس نے کہا شمع روشن کر کے اشکوں کی روانی کے لیے رات بھر ماں روئی اکبر کی جوانی کے. اور ایک ماں اور بھی تھی جو اپنے 2 لال ساتھ لیے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دین انسانیت کے تحفظ کے لیے کل تم نے قربانی دینی ہے، اور اس طرح میدان میں جانا کہ تم اپنا تعارف نہ کروانا، اس ادا سے جانا کہ دشمن چیخ پڑے کس کے بیٹے آ گئے. اور دیکھنا سامنے فرات کا پانی نظر آئے گا، آنکھ اٹھا کر بھی پانی کو نہیں دیکھنا. اس لیے کہ انسانیت کے لیے اللہ نے دونوں صنفوں سے کام لیا ہے، خواتین سے بھی مردوں سے بھی. مردوں کی نمائندگی تمہارا ماموں کر رہا ہے، خواتین کی نمائندگی میں کر رہی ہوں. اور یہ سوچ کر کہ آخری شب ہے، اللہ کی دل بھر کے عبادت کر لیں، تو اصحاب نے کہا کہ پھر اپنے خیموں کو ان کے خیموں سے قریب نہ کر دیں تاکہ کوئی دشمن چھپ کے حملہ نہ کرے. اور اس شب کو عبادت کی آواز صحرائے کربلا میں یوں گونج رہی تھی کہ تاریخ نے لکھا کدوی النحل، جس طرح شہد کا بڑا چھتا ٹوٹ جائے تو بھن بھناہٹ کی آواز آتی. یہ آواز صحابہ کرام کی اس خیمے میں پہنچی جہاں وہ امام سویا ہوا تھا جس کا لقب تھا غیرت اللہ، اللہ کی غیرت. چھوٹی بہن کو بلا کے کہتا ہے سکینہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں کہ بابا کے صحابی عبادت کر رہے ہیں. کہا مجھے سہارا دے کر ذرا لے چلو بابا کی خدمت. بچی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر باہر آئے. امام حسین کی جو نظر پڑی تو جانے والی امامت نے آنے والی امامت کا کھڑے ہو کے استقبال. کہا بیٹا تم نے کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے. پورا بدن کانپ رہا تھا. شاہی غیرت کا مالک سید الساجدین فرمانے لگا بابا یہ شب عاشور ہے، میرا جی چاہتا ہے یہ خیمے پھپھیوں کے خیموں سے ذرا دور نہ کر دیں. کیوں بیٹا؟ ان کی آواز پھپھیوں کے خیموں میں آ رہی، ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ چلی جائے. امام نے تڑپ کے سینے سے لگایا اور عجیب فقرہ کہا بیٹا آج کی رات تو خیمے یہی رہنے دو، کل جو رات آئے گی نا تم جانو پھپھیاں جانے خیمے جہاں مرضی ہے خیمے لگے ہوتے رہے. عزیزان محترم، اس کے بعد
کربلا کے چٹیل میدان میں جنت کے سردار نے زمین پہ اپنا دربار لگا دیا. اور ارشاد فرمایا وہ انسانیت کے محافظ ہو، میری دشمنی میرے ساتھ اگر ہے تو اس کی ہے، تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو اپنی جان بچا کر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. چلے جاؤ کا حکم نہیں دیا، ورنہ یہ حکم ہو جاتا جس کا دل کرے. کہا اچھا تمہیں شاید یہ خیال ہے کہ اگر جائیں گے تو دنیا تانے دے گی کہ کیوں وہاں صحرا میں چھوڑ کے آ گئے. تو عجیب فقرہ کہا، میرے ساتھ تمہارے نبی کی بہو بیٹیاں، ان پردے داروں کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، انہیں نانا کے مزار پہ بٹھا دینا اور کہنا ان کا پردہ بچانے کے لیے چلے آئے تھے. دیکھا پھر سارے بیٹھے ہیں. کہا اچھا آنکھوں کی شرم نہیں جانے دے رہی، یہ کہہ کر کہا اکبر بیٹا چراغ گل کر. 10-15 منٹ گزر گئے، چراغ گل ہو گیا. اندھیرے میں نظر تو آتا کچھ نہیں تھا، کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں. اب جو چراغ جلا تو کیا دیکھا، سب اسی طرح جمے بیٹھے. فرق اتنا پڑا کہ بچے ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو گئے تاکہ مولا کو ہم بچے نہ معلوم ہوں. بوڑھوں نے پگڑیاں کمر سے کس کے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر لیا تاکہ ہم جوان معلوم ہوں. پھر سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، تھر تھر کانپنے لگے. کہنے لگے حسین تم ہمیں جانے کو کہتے ہو، تم اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں تیری ضرورت ہے. پھر بچپن کا دوست کھڑا ہو گیا حبیب ابن مظاہر، اکٹھے کھیلے، اکٹھے کودے، اکٹھے پروان چڑھے. وہ بھی کہنے لگا فرزند رسول ہمیں جانے کو کہتے ہو، میں تیرا بچپن کا دوست ہوں، یہ بتا اگر میں چلا گیا اور تیری ماں نے پوچھ لیا کہ بچپن کا دوست ہو کر کہاں چھوڑ رہا تھا. سب سے آخر میں قمر بنی ہاشم کی باری آئی. وہ زیادہ بولتے نہیں تھے حضور کے سامنے، مگر کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، تقریر نہیں کی، نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا علی یہ مجھے جانے کو کہہ رہا ہے. دربار برخاست ہو گیا تو مولا کی زبان مبارک سے نکلا السلام علیکم یا اولیاء اللہ.